بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 20۔ کتاب کا نام عمر خیام، مصنف ہیرالڈ لیم۔ ایک جنگجو، مہمجو اور عاشق، وہ 11ویں صدی کی مشرقی دنیا پر ایک آتشین دمدار ستارے کی طرح لہرایا، بادشاہوں کو للکارا اور ایک کنیز کے لیے فردوس برین تعمیر کر ڈالا۔ عمر خیام نے نظام الملک کے خط کے ٹکڑے کرنے کے بعد اسے آگ میں ڈال دیے تھے، اور جب تک کاغذ کا ایک ایک ذرہ راکھ نہ ہو گیا وہ وہیں کھڑا رہا۔ تینوں مالیوں نے بڑے تجسس سے یہ منظر دیکھا، اور جب وہ دوبارہ بیٹھے تو ان کے پاس گفتگو کا ایک نیا موضوع تھا۔ حسین نے دعویٰ کیا، بلا شبہ یہ بہت اہمیت کی حامل کوئی تحریر تھی، کتنا نفیس خط تھا۔ علی نے دانائی سے اس میں اضافہ کیا، اور وہ مہر سرخ تھی، ویسے ہی سرخ جیسی ہم نظام الملک کے مہروں میں دیکھتے ہیں۔ دیکھو کیسے آگ میں خون کے قطروں کی طرح ٹپک رہی ہے۔ وہ ان سرخ قطروں کو گھورتے رہے جو راکھ میں غائب ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد احمد اٹھا اور ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، یہاں تک کہ وہ زنبل آغا کے پاس پہنچا، جو سفر پر روانگی کے لیے اپنے کپڑوں کی گٹھری باندھ رہا تھا۔ عائشہ کو کوئی چیز پریشان نہیں کرتی تھی۔ جب عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اعتراف کیا کہ اسے لباس کے لیے کچھ نیا ریشم، اس پر کڑھائی کے لیے چاندی کا دھاگا اور تھوڑے سے عنبر اور خشخاش کے تیل کے ساتھ مشک کا ایک برتن چاہیے، بس یہی کچھ۔ جب اس نے اسے خالص سونے کا ایک ہیڈ بینڈ یعنی سربند دیا تو وہ خوشی سے چیخ اٹھی۔ پھر گھنٹوں تک وہ اس نئے سربند کے ساتھ اپنے بال سنوارنے اور چاندی کے آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کے تجربات کرتی رہی۔ کبھی کبھی وہ اس کے پہلو میں قالین پر لیٹ جاتی اور گہری سانسیں لیتے ہوئے کسی غنودگی زدہ جانور کی طرح آسانی سے سو جاتی۔ گھر کے خوش اخلاق اور کام چور ایرانیوں کے لیے اس کے دل میں صرف ہلکی سی حقارت تھی۔ وہ کہتی، کل؟ ان کے ہاں ہمیشہ کل ہوتی ہے، وہ گزرے ہوئے کل کی باتیں کرتے ہیں اور کام آنے والے کل پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ خوش ہیں۔ عائشہ نے اس بارے میں سوچا تھا۔ ان کے اندر مختلف جذبات تھے، وہ آسانی سے ہنس دیتے اور رو پڑتے تھے۔ عمر نے اصرار کیا، اور تم عائشہ، تم صرف آج میں جیتی ہو، صرف تمہاری موجودگی میں۔ اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ایسے لمحات میں عمر کے دل میں یاسمین کی یاد تازہ ہو جاتی۔ عائشہ کی آنکھوں میں اور اس کے تیزی سے سر گھمانے کے انداز میں کچھ ویسا ہی تھا۔ عمر سمجھ گیا کہ اتنے سالوں میں وہ لاشعوری طور پر یاسمین ہی کی تلاش میں تھا۔ وہ اتنی اچانک مر گئی تھی، اور اس کی موت کی تکلیف جس کا ذکر اس نے کبھی جعفر سے بھی نہیں کیا تھا، اسے ایک شعلے کی طرح جھلسا گئی تھی۔ یہ سب اب ایک قصہ پارینہ تھا، جیسے اسے کوئی ایسا خواب یاد آ رہا ہو جس کا اس کی بیدار لمحوں میں کوئی حقیقت سے تعلق نہ ہو۔ عائشہ کے ساتھ وہ ویسی خوشی محسوس نہیں کر سکتا جو یاسمین کے باہوں میں تقریباً ایک درد کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ عائشہ کے ساتھ وہ سکون میں تھا، اس کی محبت ایک چار دیواری والے باغ کی طرح تھی جس کے گلاب کھلتے اور اپنی پتیاں زمین پر بکھیر دیتے۔ وقت کی گردش یا انسانوں کے ہنگاموں سے بے نیاز، پھر بھی یاسمین کی یاد اس باغ میں رینگتی ہوئی چلی آتی۔ ایک بار جب عائشہ دھوپ میں اپنے پسندیدہ سربند کے ساتھ کھیل رہی تھی تو وہ غصے سے چلا اٹھا، اوہ میری پیاری بے وقوف، تم سونے کی نہیں بنی ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہیں زمین کھود کر نکالیں گے۔ حیران ہو کر وہ ہنس پڑی۔ اس نے بڑے اشتیاق سے اپنے پتلے بازوؤں کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے میں سونے کی نہیں بنی ہوں۔ کچھ دیر کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے عمر کے الفاظ کے مطلب سے زیادہ اس کے اچانک غصے پر حیرت ہو رہی تھی۔ مردے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، مردے صرف مردے ہوتے ہیں، وہ بدلتے نہیں۔ وہ بدلتے نہیں ہیں، اس نے دہرایا۔ برسوں سے وہ اس یقین کے خلاف لڑ رہا تھا جسے اس صحرائی لڑکی نے اتنی سادگی سے بیان کر دیا تھا۔ مردے اس زمین پر دوبارہ زندہ ہو کر نہیں چلتے، وہ مٹی اور خشک ہڈیاں ہوتے ہیں جو زمین میں دفن تھے۔ اور پھر بھی یاسمین کی یاد مرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بعض اوقات جب وہ بہت تھک جاتا تو اسے لگتا کہ اگر وہ سر اٹھائے گا
تو اسے وہ ستاروں کے گھر کی طرف آنے والے راستے پر نظر آئے گی جس کا نقاب ہوا میں لہ رہا ہوگا۔ 2 ہفتوں بعد ایک ہامتے ہوئے جھاگ بھرے گھوڑے پر سوار قاصد نے اپنے رکاب سے قصر کوچک کے دروازے کو پیٹا۔ وہ نظام کی طرف سے بلاوا لایا تھا۔ وزیر نے عمر سے کہا کہ وہ فوراً رے کے لیے روانہ ہو جائے، جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچے۔ جب عمر نے اگلی صبح عائشہ سے رخصتی لی تو لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے گھنٹوں اسے تنگ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے چلے۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو، اس نے سرگوشی کی، اجنبیوں کے درمیان بغیر ہتھیار کے مت پھرنا۔ گیٹ پر اسحاق اپنا سلام پیش کرنے کے لیے باہر آیا اور عمر کو لگا کہ اس نے کونے سے مڑتے ہوئے سفید امامہ اور سرخ خلت دیکھی ہے جو کافی عرصہ پہلے نکالے گئے زنبل آغا کی تھی۔ اس نے گھوڑے کی لگام سختی سے کھینچی۔ یہ کیا ہے اسحاق؟ کیا وہ نامراد کالا اب بھی یہاں منڈلا رہا ہے؟ اسحاق نے عاجزی سے ہاتھ جوڑے۔ کل رات عشاء کی نماز کے بعد میں نے سنا کہ غریب پرور رے کا سفر کریں گے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ کیا آپ کے گھر کی عزت میری حفاظت میں نہیں ہے؟ تمام عورتیں نگرانی میں ہی بہتر رہتی ہیں۔ یقیناً کوئی بھی اتنی جوان عورت کو اتنے بڑے باغ میں اکیلا چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ چونکہ زنبل آغا قریب ہی تھا، میں نے سوچا تم میں سے ایک، عمر نے اپنے پیچھے موجود سپاہیوں کو حکم دیا، اس خواجہ سرا کو ڈھونڈو، استبل سے ایک گھوڑا لو اور اسے نیشاپور چھوڑاؤ، اسے بازار میں کھلا چھوڑ دو اور پھر یہ دیکھو کہ وہ دوبارہ کبھی اس گیٹ کے اندر قدم نہ رکھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ عائشہ کو اپنے باغ میں کسی جیلر کی نظروں کے سائے میں چھوڑ کر جائے۔ 3 دن تک وہ مسلسل کارواں کے راستے پر مغرب کی طرف بڑھتا رہا اور سرائے میں سونے کے لیے رکتا۔ وقت ضائع کرنے سے بچنے کے لیے وہ نیشاپور میں داخل نہ ہوا، جہاں شاہی ماہر فلکیات کا استقبال کرنے کے لیے ہجوم اکٹھا ہو جاتا۔ چونکہ ملک شاہ اپنا زیادہ تر وقت سرحدوں پر گزارتا اور بوڑھا نظام اپنے کاغذات میں گم رہتا، خراسان کے لوگ شاہی منجم کی اس شاندار شخصیت کو طاقت کے نمائندے کے طور پر دیکھنے لگے تھے۔ جب وہ تیسری رات رکے تو کلائی پر باز بٹھائے ایک سوار عمر کے پاس آیا اور احترام سے سلام کیا۔ آپ کا سفر مبارک ہو خواجہ، دیکھیے یہاں ایک شگون ہے۔ اس اجنبی نے اپنی کمر پٹی سے ایک چھوٹی چاندی کی نالی نکالی، ایک نالی جو قلم کی نوک سے بڑی نہ تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے میں نے ادھر میدان میں اپنا باز چھوڑا تھا، میرا ارادہ تھا کہ اسے دریا کی طرف جانے والے بگلوں پر چھوڑ دوں، لیکن اس نے مغرب کی طرف اڑنے والے ایک کبوتر کا انتخاب کیا۔ دیکھیے میرا ارادہ نقصان پہنچانا نہیں تھا، وہ ایک نامور کبوتر تھا اور اس کی ٹانگ پر مجھے یہ نالی ملی جس میں یہ کاغذ ہے، پڑھیے۔ کاغذ ایک انسان کے انگوٹھے سے بڑا نہ تھا، جس پر تحریر کی صرف 1 سطر تھی، قائمدوز عمر رے کے راستے پر ہے۔ دستخط کے بجائے وہاں ایک نمبر درج تھا۔ کوئی حرج نہیں، عمر نے فکر مند شکاری کو تسلی دی۔ کبوتر مغرب کی طرف اڑ رہا تھا۔ کیا یہ کبوتر مغرب کی طرف اڑ رہا تھا؟ بالکل تیر کی طرح، ڈھلتے سورج کی سمت۔ اور پھر میں نے سنا کہ خواجہ کی آمد اسی مقام پر ہوئی ہے، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بے شک اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی انگلیوں میں اس باریک نالی کو گھماتے ہوئے عمر نے سوچا کہ وہ نہیں جان سکتا کہ یہ پیغام کس نے بھیجا ہے یا یہ کس کے لیے تھا۔ کبوتر جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے، لیکن کبوتر بتا نہیں سکتا تھا۔ نالی سے مشک کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ قصر کوچک کے لوگوں کے علاوہ کسی کو اس کی رے روانہ ہونے کا علم نہیں تھا، اور اس نے کافی احتیاط برتی تھی کہ وہ نیشاپور کے قریب نظر نہ آئے۔ شاید نظام کے جاسوسوں میں سے کسی نے کبوتر بھیجا ہو، یا تو بھیجنے والے کو امید تھی کہ تحریر پہچان لی جائے گی، یا اس کے نیچے موجود نمبر اس کی شناخت تھا۔ اس بات کا 100 میں سے ایک بھی امکان نہیں تھا کہ عمر سچ دریافت کر سکے، لیکن ایک اچانک خیال کے تحت اس نے وہ نالی اور کاغذ اپنے بٹوے میں رکھ لیے۔ یہ بھی تو 100 میں سے ایک ہی موقع تھا کہ بعض وہ پیغام اس تک لے آیا تھا۔ قدیم شہر رے میں کتابوں کی جگہ۔
قالین کے آر پار نظام الملک اور عمر خیام ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی بار دنیا کے منتظم نے خود کو شاہی منجم کے مخالف پایا تھا اور وہ اب تک اپنی حیرت پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ لیکن کیوں تم ہماری ترقی کی راہ میں انکار کا پتھر کیوں پھینک رہے ہو؟ نظام الملک نے پوچھا۔ نظام بالکل پرسکون تھا، بلکہ متجسس بھی۔ تقریباً 2 نسلوں سے وہ پھیلتی ہوئی سلجوق سلطنت کے معاملات چلا رہا تھا۔ اب سلطنت دیوار چین کے قریب صحرا سے لے کر ایشیا اور یورپ کو تقسیم کرنے والی تنگ آبنائے کے پار قسطنطنیہ کی دیواروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ شمال میں برفانی علاقوں سے لے کر جنوب میں عرب کے بنجر دل تک پھیلی ہوئی تھی۔ نظام نے اپنی دبلی انگلی میں لگی مہر والی انگوٹھی کو گھمایا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ ایک آفاقی خاندان کا باپ ہوتا ہے۔ اس کے اعمال اس کے بلند مرتبے کے مطابق ہونے چاہیے۔ جنگ لڑنے میں اس کی مہارت نے کافر زمینوں اور لوگوں کو اسلام کی زیرنگیں کر دیا ہے۔ اس کی فتوحات نے ملک کے اندر اس کا وقار بڑھایا۔ پھر بھی ملک شاہ ایک وحشی ترک کا پوتا ہے۔ اگر وہ اپنے 4 لاکھ گھڑ سواروں کے ساتھ واپس آتا ہے اور خراسان کے پرامن شہروں میں قیام کرتا ہے تو لوگ صرف ایک ایسے جنگجو کو دیکھیں گے جو ان کے درمیان آرام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی فوج جو میدان جنگ کی عادی ہے گاؤں دیہاتوں میں مسائل پیدا کرے گی۔ یہ فوج کیا ہے؟ نظام نے سوال کیا۔ جیسا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو خواجہ عمر، یہ شمال کے ترکوں، غلاموں جو جنگ کے لیے تربیت یافتہ ترکوں کے بچے ہیں، جارجیاؤں، ترکمانوں اور عرب قبائل پر مشتمل ہے۔ ان میں خراسان کے لوگ بہت کم ہیں اور فارسی یا بغداد کے عرب اس سے بھی کم۔ ہمیں ایسی سرکش روحوں کو زمینیں نہیں دینی چاہیے جو خانہ جنگی کا سبب بن سکیں۔ نہیں، جب مشرق کی جنگ ختم ہو جائے گی تو ہم مغرب کی جنگ کی طرف مڑیں گے تاکہ 2 قیمتی انعامات حاصل کر سکیں، اگر اللہ نے چاہا خود قسطنطنیہ یا پھر مصر۔ ایک لمحے کے لیے اس خیال کی چمک نے عمر کو چونکا دیا۔ ایک جہاد جو منحرف خلیفہ فاطمی کی سرزمین اور قیصروں کے آخری قلعے پر چھا جائے۔ کیا اس نے یروشلم کو بالکل اسی طرح فتح ہوتے نہیں دیکھا تھا؟ نظام جو خشک چمڑے کی طرح دبلا تھا، ناقابل تسخیر معلوم ہوتا تھا۔ طاقت کا ایک کیمیا دان، انسانوں کی تقدیر کو کنٹرول کرنے والا ایک جادوگر۔ پھر وہ طلسم ٹوٹ گیا۔ ہر نئی مہم کی قیمت جانوں اور دولت کی صورت میں صرف ایک اور حملے کے ذریعے ہی چکائی جا سکتی تھی۔ نظام کی اس نئی ریاست میں اس فاتح مشین کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی جو اس نے تیار کی تھی، یعنی سلجوقی فوج۔ وہ ان جنگی ہاتھیوں کا کیا کریں گے جو ہندوستان سے لائے گئے تھے، یا ان ہزاروں ترک افسران کا جو لوٹ مار کی زندگی کے عادی تھے؟ عمر نے کہا، فوج کے ذریعے آپ نے ایک عظیم سلطنت کھڑی کی ہے، جسے بدلے میں اپنے دفاع کے لیے ایک اس سے بھی بڑی فوج کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نئی فتوحات کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں تاکہ اس نئی فوج کے اخراجات پورے ہوں؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ نظام نے تیزی سے ماہر فلکیات پر ایک نظر ڈالی۔ اسے یقین تھا کہ عمر کو اپنی سائنس، اپنی کبھی کبھار کے ناچنے والی لڑکی اور اپنی شراب کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں۔ جب تک عمر اور ملک شاہ اس کی بات مان رہے تھے، اس کے یعنی نظام کے منصوبے بغیر کسی مداخلت کے آگے بڑھ سکتے تھے۔ لیکن اگر ملک شاہ خراسان واپس آ گیا اور جنگ کی زین سے اتر گیا تو وہ جلد ہی نظم و نسق کی لگامیں اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، اور یہ وہ آخری چیز تھی جس کی نظام خواہش کرتا تھا۔ اسے پختہ یقین تھا کہ ملک شاہ کی فتوحات پہلے سے طے شدہ تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے سلطنت کا اس کا اپنا انتظام۔ اس نے کہا، یہ اللہ کی مرضی سے طے شدہ تھا کہ ہمارا سلطان یہ فتوحات حاصل کرے اور یہ کہ ہم ان پر حکومت کریں۔ عمر نے اپنے گھٹنوں کے سامنے قالین کے نقش و نگار کا مطالعہ کیا۔ اور کیا یہ بھی طے شدہ تھا کہ میں ستاروں کے آثار کے بارے میں سلطان سے جھوٹ بولوں؟ کیا تمہارا ایمان ہے کہ انسان کی قسمت ستاروں میں پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، میرا بھی نہیں۔ نظام مسکرایا اور فیصلہ کیا کہ عمر آخر کار عقل کی بات مان لے گا۔ تو اگر ستاروں میں پڑھے گئے آثار جھوٹ ہیں تو تم ملک شاہ کو وہ اشارہ لکھنے سے کیسے انکار کر سکتے ہو جو فتح کی راہ پر اس کی بہترین رہنمائی کرے گا؟
اچانک اسے ایک ایسی بات یاد آئی جس نے اسے کئی دنوں سے پریشان کر رکھا تھا۔ حسن بن صباح نامی ایک شخص تمہارے قصر کوچک والے خط کے میرے پاس پہنچنے سے 4 دن پہلے اس کمرے میں آیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مستقبل پڑھ سکتا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا جلد ہی چند دنوں میں آپ کی خدمت میں شاہی منجم کا ایک پیغام آئے گا جس میں صرف ایک لفظ ہوگا، نہیں۔ یہ حسن کون ہے اور اسے تمہارے راز کیسے معلوم ہیں؟ وہ ایک نئے عقیدے کا مبلغ ہے۔ یروشلم میں اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ عمر نے تیوریاں چڑھائیں، لیکن میں نے وہ پیغام بھیجے جانے سے پہلے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا قصر کوچک سے میرے پاس پیغام لانے والا قاصد 8 دن میں پہنچا تھا، پھر بھی حسن کو اس کا علم قاصد کے آنے سے 4 دن پہلے ہی تھا۔ عمر نے سوچا کہ کوئی بھی سوار، یہاں تک کہ بادشاہ کا قاصد بھی جو ہر مقام پر گھوڑے بدلتا ہو، 4 دن میں یہ سفر طے نہیں کر سکتا۔ یہ ناممکن تھا کہ کسی کو اس کے پیغام کا علم اس کے اپنے قاصد کے پہنچنے سے بہت پہلے ہو جائے، سوائے اس کے کہ وہ ہوا کے پروں پر آیا ہو۔ اس نے اپنی کمر پٹی میں موجود چھوٹی چاندی کی نالی کو محسوس کیا۔ ایک نامہ بر کبوتر یہ اطلاع لے کر جا رہا تھا کہ وہ رے کے راستے پر ہے، اور ایک نامہ بر کبوتر ہی اس کے قصر کوچک والے خط کی خبر 4 دن میں رے پہنچا سکتا تھا۔ تو اس کے گھر میں کسی نے اس کی جاسوسی کی تھی اور کبوتر کے ذریعے 2 بار رے کی خبریں بھیجی تھیں۔ کیا وہ عائشہ تھی یا اس کا دربان اسحاق؟ ان دونوں نے ہی اس بات سے انکار کیا تھا کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ ایک کبوتر یہ فاصلہ 3 دن میں طے کر سکتا ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ الحمدللہ۔ نظام نے غلط فہمی میں عمر کا کندھا تھپ تھپانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں جانتا تھا کہ تم صحیح راستے کو پہچان لوگے، تو پھر ابھی فوراً سلطان کو لکھو اور ہم تمہاری تحریر کبوتر کے ذریعے سمرقند بھیج دیں گے۔ بس یہ کہنا نہ بھولنا کہ اگر سلطان جنگ سے واپس مڑا تو خطرہ ہے۔ کوئی خطرہ نہیں ہے، عمر مسکرایا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ لکھوں کہ نظام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنگ جاری رہے گی؟ خدا نہ کرے، یہ کیسی بچوں والی باتیں ہیں۔ پھر میں نہ تو یہ لکھوں گا اور نہ ہی وہ، میں نہ جھوٹ لکھوں گا اور نہ ہی سچ، میں کچھ بھی نہیں لکھوں گا۔ نظام ایسے اچھل پڑا جیسے آخری لفظ اس کے کان میں بجنے والی کوئی گھنٹی ہو۔ اس کی آنکھیں جھریوں کے جال سے جھانکنے لگیں اور اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر جم گئے۔ تمہاری یہ ہمت کہ مجھ سے ایسی بات کہو؟ یہ کہہ دی گئی ہے، عمر نے سکون سے سر ہلایا، اور اب اسے واپس نہیں لیا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے نظام خاموش رہا۔ میں نے تمہیں ایک معمولی طالب علم سے سلطنت کے 3 بڑے عہدے تک پہنچایا۔ جب مولوی کیلنڈر بنانے پر تمہیں سنسار کرنا چاہتے تھے، میں نے تمہیں نقصان سے بچایا۔ میں نے تمہیں آقا بنا کر مددگار دیے۔ اب تمہارے پاس کتنے محل ہیں، مال و زر کی صورت میں کتنی دولت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم سچ بولتے ہو، لیکن میں نے تمہیں اس سے پہلے ملک شاہ سے کئی بار جھوٹ بولتے سنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سچائی سے جواب دو۔ میرے منصوبوں کو برباد کرنے کی تمہاری وجہ کیا ہے؟ سچائی؟ میرا خیال ہے کہ تم غلطی پر ہو کہ ملک شاہ کو ایک نئی مہم پر مجبور کر رہے ہو۔ تم اسے دور رکھنا چاہتے ہو تاکہ وہ فوج کے کمانڈر کے طور پر کام کرتا رہے، جبکہ تم سلطنت پر حکومت کرو۔ نظام نے ایک کپڑا اٹھایا اور اپنے ہونٹ پوچھے۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ تمہاری زندگی سے تقریباً دوگنے عرصے تک میں نے صرف اسلام کی خدمت کی ہے اور کبھی اپنی ذات کی نہیں کی؟ میں یہ جانتا ہوں۔ عمر نے یہ اضافہ نہیں کیا کہ 75 سال کی عمر میں نظام وہ آدمی نہیں رہا تھا جو وہ 35 سال کی عمر میں تھا۔ میرا خیال ہے میں سمجھ گیا ہوں، نظام نے سر ہلایا۔ میں تمہیں شاہی خزانے سے 10,000 سونے کے دینار دینے کا حکم دوں گا۔ کیا یہ کافی ہوں گے؟ یہ کافی نہیں ہے، اور نہ ہی محمود کا سنہرا تخت کافی ہوگا۔ 10 اور 5,000 سونا؟ عمر نے قالین کے پار بیٹھے اس بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا۔ یہ بہت بڑی رقم تھی۔ تم نے میری مدد کی ہے اے نظام، لیکن مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ تم نے مجھے خرید لیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں خود کو بیچوں گا۔
تو پھر جاؤ، اکرینوس اور کافروں کے پاس جاؤ، جہاں چاہو جاؤ عمر خیام، اور مجھ سے تحفظ کی امید نہ رکھنا، کیونکہ جو میرا نمک کھاتے ہیں وہ صرف اسلام کی خدمت کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کیا ہے۔ اس کے دبلے پتلے بازو نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ عمر اٹھا اور مڑ گیا۔ جب وہ دروازے تک پہنچا تو اسے نظام کی آواز کی گونج سنائی دی، لیکن تخت کے وزیر نے اسے واپس نہیں بلایا۔ اپنے مسلح پر گھٹنوں کے بل بیٹھا بوڑھا نظام مکے کی طرف سربسجود تھا اور لڑکھڑاتی آواز میں اللہ کے 99 مقدس نام دہرا رہا تھا۔ تم پر سلامتی ہو، عمر نے دبی آواز میں کہا۔ کتابوں کی جگہ کے سامنے ایک نئی مسجد کا ڈھانچہ کھڑا تھا، جس کی گیلی مٹی سے نیلی ٹائلز چمک رہی تھیں۔ صحرائی زمینوں پر پھیلی ہوئی یہ مساجد اور درسگاہیں، مسافروں کے لیے یہ آرام گاہیں اور دیو ہیکل بازار، یہ سب اسلام کی عظمت کا حصہ تھے، اور بوڑھے نظام نے انہیں تعمیر کیا تھا۔ معلوم دنیا کی تقریباً آدھی سطح پر لوگ اسی زبان میں گھٹنوں کے بل جھک کر دعا کر رہے تھے جس میں نظام کر رہا تھا۔ اب عمر کو محسوس ہوا کہ اس پر ایک اور دروازہ بند ہو گیا ہے جو پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ وہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز اس چوک کو عبور کر رہا تھا جب اس کے پاس ایک شخص چیخا۔ اچانک ایک کشمکش میں انسانی جسم آپس میں ٹکرائی اور سورج کی روشنی میں خمدار تلواریں چمکیں۔ ملاحدہ، دوسری آوازیں چلائیں، بدعتی، مارو، قتل کر دو۔